अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है में उमर अहमद के ड्रामे कफ़ील को डिस्कस करेंगे हम आज। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। पहली किस्त में ही गालिब का ये शेर अक्कासी करता है कि ये माजी की एक दास्तान है, 80s का ज़माना इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये पहली किस्त को डिस्कस करने से पहले बेहतर है कि हम पाँचवीं किस्त को डिस्कस कर लें। उफ, हनीमून ऐसा भी होता है, ऐसी भी ट्रेजिडी चलती है कि शॉपिंग के लिए पे पास रकम ही नहीं, दूल्हा मियाँ के पास जो हनीमून के लिए लेकर गए हैं। और दुल्हन से वो पूछते हैं कि वो जो खीर पकाई के पैसे थे वो कहाँ गए, तो कहती है वो तो कराची में वहीं छोड़ आई थी, और जब मैं अब्बा के साथ जाती थी तो मैं तो पैसे लेके नहीं जाती थी। तो भाई अब्बा में और मियाँ में बहुत फ़र्क होता है। कितना फ़र्क बता दिया गया, एक जुमले में ही बता दिया गया। अब्बा लोग तो मोहब्बत का सागर होते हैं, समंदर होते हैं, बहरे बेकरार होते हैं, और ये जो मियाँ लोग होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, झीलों जैसे, नदियों जैसे। तो ये यही था इसमें नुक्ता आगाज़ हमारा। कहानी जन्म लेती है जी इत्तफाकात से। इत्तफाक की बात है कि वो वहाँ पर गई जब अपनी फ्रेंड की पार्टी में ज़ेबा, तो वो जिसके लिए उसने गिफ्ट ख़रीदा बड़े दिल से, लेकिन गिफ्ट ले जाना भूल गई या क्या हुआ, ये पता नहीं, कोताही थी, गलती थी, या हमारी आंख से ओझल हुआ। तो वहाँ इत्तफाक हुआ। जामी नामी सिंगर के साथ टकराव से झुमका गिरा रे सैया जी के बाज़ार में, ये वही थी कैफियत। तो झुमका जामी से जब मिला तो साथ नैपकिन में लिखा हुआ एक जुमला और नंबर भी मिला। भूल हुई ज़ेबा की किस्मत में फ़र्क था, यहीं से इत्तफाक ने जन्म लिया, और यही इत्तफाक फिर वाक़या बना और कहानी वजूद में आई। तो ये टकराव ये ऐसा था कि वो बोलपन की उम्र, ख्वाबों की उम्र, वो ज़ेबा जो आधा सवाल रह जाने पर भी बहुत पछताती थी, एक पढ़ाकू सी लड़की जिसे पढ़ने का शौक़ था, और जिसके फादर को ये शौक़ था कि वो अपनी बेटी को मास्टर्स करवाएगा और मास्टर्स से पहले वो उसकी शादी नहीं करेगा। लेकिन ये उसकी बैड लक हो गई कि उसकी माँ को अपनी पुरानी सहेली मिल गई फरहाना, और उन्होंने उस पर इतना एतबार था कि बचपन का देखा हुआ जामिया सुना हुआ, और उन्होंने आंखें बंद करके सोच लिया जब प्रपोज़ल आया उसका कि भाई वहीं करना है, और वो मियाँ को ऐसा ऐसा करने लगी मोटिवेट, जबकि अब्बा तो मानते ही नहीं थे। और इधर से ये ज़ेबा जी, हमारी प्यारी ज़ेबा जी, वो जामी के नाम का नैपकिन वो गले से लगा के रात को हाथों में पकड़े सो गई। अम्मा इतनी समझदार निकली कि जब सुबह जगानी आएंगे और वो नैपकिन सा देखा तो भाग ही गई। एक माँ को क्या ये ज़ेब देता है भाई? आप माएँ तो सहेलियों जैसी होती हैं कि आप अपनी बेटी को जब उठती है उससे डिस्कस करें, सारी बात उससे पूछें, उसके बाद आप जाके, तो बल्कि अब्बा को तो बताने वाला मामला ही नहीं था। डरी घबराई हुई गई, जबकि जितनी ये तमीज़दार महज़ब सी फैमिली दिखाई जा रही है, और अब्बा जी भी बड़े एक जिंदा दिल से अब्बा जी हैं, सड़ू किस्म के अब्बा जी नहीं हैं। तो लेकिन अम्मा जान यहाँ पर ना वो लाई लग सी हैं, और बस उनके ज़िन में कि बच्चियों के हाथ जल्दी पीले कर दिए जाएँ। जैसे कुछ माएँ होती भी हैं, ऐसी होती भी हैं, बल्कि 50% ऐसी ही होती हैं। इधर बच्चियाँ 15वें साल में कदम रखती हैं और उन्हें उनकी शादियों के फिक्र लग जाते हैं। अच्छी भली बच्चियों की आज़ाद ज़िंदगी को आज़ाद कर देती हैं ऐसी माएँ। तो ऐसा ही हुआ ज़ेबा के साथ। अब जब मोटिवेट कर लिया उन्होंने कि भाई ये देखें ये क्या निकला है, ये डस्टबिन वाली चीज़ थी और ये बच्ची के हाथ से निकली है, तो आप जल्दी करें कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, डरा डरू के अंदेशे में। और यहाँ पर ज़ेबा की अब्बा जी कर गए एक बहुत बड़ी भूल, और वह भूल ज़ेबा की ज़िंदगी आबादी का सामान ले आई। तो कैसे कि वो तस्वीर तक तो उसे न दिखाई गई। बस 80s क्या 70 में भी तस्वीर दिखा ली जाती थी, क्योंकि दूल्हा मियाँ तो उतने लंबे सेहरे में अपना मुंह यूँ छुपाए आते थे जैसे उनकी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। या माँ बहनों को होता था पता नहीं क्या चांद चढ़ गया है कि किसी की नज़र ना लग जाए। और दुल्हन जब लड़की बेचारी भी अक्सर तो सेहरे में ही रुखसत भी हो जाती थी, और शक्ल वो मसूफ़ की देखती थी बेडरूम में, जब ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन। तो मेरा जी ने ये बहुत बड़ी प्यारी सी हकीकत, ज़ाहिर है हम उसी दौर के लोग हैं, मैं तो ये ऐसा ही होता रहा है, लेकिन तस्वीर दिखा ली जाती थी। अगर तस्वीर दिखाई जाती तो ज़ेबा कभी खुशी खुशी हामी ना भरती। उसने तो खुशी खुशी हामी भर ली, मेहंदी पे भी भरपूर खुशी का इजहार किया। और उसकी बहन का ये चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी जी, बड़ी बहन के दोस्तों को चुड़ैलें कह के मुखातब करना, और कुछ भाई का रवैया भी नॉन सीरियस सा लगा। लेकिन अकलौते भाई अमूमन ऐसे भी होते हैं, वो शोहियाँ शरारतें करते रहते हैं। तो बहरहाल आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। तो वो जो हैं जी ज़ेबा के मियाँ मसूद जामी साहब, जिनके ख़ानदानी माँ ने बैंड बजा रखा था। क्या ख़ानदानी है वो जी, कंगले हैं वो उन्हीं ख़ानदानी लोगों में से है कि जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, जो उधार भी चल रहे होते हैं, ऊँची दुकान और फीका पकवान।
تو یہ اس میں سلسلہ ہے. گھر کو افورڈ کر رہے ہیں ان کے بھائی اور بہن جو ہے فرحانہ، وہ خام خواہ سبز بات دکھا کے بیوقوف بنا کے انہوں نے رشتہ لے لیا ہے. اور زیبا پہ جاتے ہی وہاں حقیقت کھل گئی ہے، اور اس کی جو سلامیاں ملی تو اس کے میاں نے وہ ساری اپنے قبضے میں کر لی کہ بھئی یہ بہی کھاتے میں. اس دور میں ایک بک سی ہوتی تھی، ڈائری سی، جسے بہی کھاتا کہتے تھے، اور اسلامیوں کا اندراج اس میں کیا جاتا تھا کہ جو کوئی دے رہا ہے یہی ریٹرن ہم نے بھی کرنا ہے. یہ نا لکھا باقاعدہ سے لکھت پڑھت ہوتی تھی، تو کہ کوئی یہ نہ کل کو کہ جی ہم نے زیادہ دیا تھا اور آپ ہمیں کم دے رہے ہیں. تو بہرحال میرا بڑی مشاہدے کے ساتھ آبزرویشن بہت ڈیپ ہے کہ وہ اپنی اس دور کو جس کو وہ اس میں بیان کر رہی ہیں، اس کی وہی چیزیں، وہی ڈریسنگ، وہی اسٹائل، اور وہی آتے ہیں. خاندانی ہونے کا ایک ڈول بجتا رہتا تھا. بڑے خاندانی لوگ ہیں بھی. یہ تو جس کو کہتے ہیں نا ہم یا باہ پیا جانی ہے یا راہ پیا جانی ہے، تو یہ واسطہ پڑا نا زیبا کو، تو حقیقت ساری کھل گئی. اور زیبا بیچاری میں کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ ظاہر ہے اس کی پوری تقدیر کا منہ پھیر دیا گیا تھا. جو ہی سیرا اٹھا زندگی بدل گئی. اور اس وقت اس کا وہ چہرہ، اس کے وہ ایکسپریشن، کمال ایکسپریشن تھے، بنا کچھ کہے کمال. محسن نقوی تعریف کے قابل ہیں، تعریف کے قابل ہیں. رائٹر نے جو لکھا اس میں جان ڈال دی اس نے، زیبا نے، اور محسن نقوی کی ڈائریکشن نے بھی. تو بہرحال آگے چلیے جی، آگے چل کے بھی وہی باتیں، وہی رسے. وہ کتنا جی کہتے ہیں کتنا خود پسند ہے یہ جو دولہا صاحب ہے، جامی صاحب، کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور تم نے میری تعریف نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ابھی کیا کرے تعریف وہ؟ آپ نے تو اس کے سارے ارمانوں پہ اوس پڑھ کے رہ گئی. آپ کی شکل دیکھتے ہی تعریف وہ کیا کرے؟ صبراً شکراً گزارا تو اس نے کرنا ہے کہ وہ ایک ایسٹرن لڑکی ہے، اور اس نے ماں باپ کا جو فیصلہ تھا اس پہ جس طرح اس نے خوش فہمی میں سر جھکا دیا تھا، تو اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے حالات ظاہر ہے اس کو حالات جو ماحول وہ ملا وہ بہت ٹائٹ ہی ملا، اسے محتاط ہونا پڑا. اور جامی صاحب نے جا فرنیچر کا بھی تقاضا کیا، اور اس نے تو بڑے طریقے سے بہن سے بات کی. بہن نے جا کے ماں سے جامی کا نام لے کر دی، اور ماں نے فرحانہ تک بات پہنچا دی. اور فرحانہ صاحبہ نے دیکھیں دوستیوں کے کیا مان ہے اور کیا گمان ہے. ہمارا جی سلامت رہیے. آپ نے بہت اچھا اس میں دکھا دیا. یہ جو دوستیاں جب دوسرے رشتے میں ڈلتی ہیں نا، وہ دوستیاں نہیں رہتی، وہ بڑی گندی سی دشمنیاں بن جاتی ہیں. دوستی کو تو رشتے داری کا روپ دینا ہی نہیں چاہیے. تو وہ دوست فرحانہ خاندانی فرحانہ نے کیا کیا؟ جئی کی تئی کر دی اور زیبا سے معذرت کروائی اپنی ماں سے فون پہ. کتنا پینک سین تھا وہ، لیکن ریالٹی تھا، 100% ریالٹی تھا. ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جی مصروف اتنے خود پسند ہیں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں. ویسے اماد عرفانی نے بھی غضب لگ رہا ہے ویسا ہی لچا سا لفظ کہنا چاہیے نا، گھٹیا سا، تھرڈ کلاس سا، شویہ سا، اور لچی حرکتیں ہیں اس کی. اور لچا پن اس کا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا افیئر بھی چل رہا ہے، اور اسے بڑا یہ خوش فہمی ہے کہ بڑی لڑکی ہیں جو میرے پیچھے ہیں. اور ایسے ہی ایک لڑکی کی داستان جب اس پہ کھلتی ہے، آسمہ نامی کی. اور دیکھیں ملازمہ بھی کیسی ہے جی، ملازمہ نے بھی کھٹا کھٹ کھیر پکاتے پوری سٹوری سبق کی طرح سنا دی ہے. تو ملازمہ تو چونکہ ان سے بڑا گھر کا بیدی کون ہوتا ہے، تو اس نے سنا دی ہے. کچھ تو وہ پہلے جانتی تھی، کچھ وہ اپنے میاں سے بھی شو میں سن چکی تھی. اور ابا جان نے اپنی بیٹی کی اداسی نوٹ تو کر لی. تو یہی ابا جان، پیارے ابا جان، محترم ابا جان، مہنگے تحفے دلانے والے ابا جان، اگر آپ اپنی بچی کو تصویر دکھا دیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی، یہ معاملات یوں نہ بگڑتے جیسے یہ بگڑ گئے تھے. تو ایک طرف تو رہ گیا جی یہ کہ وہ اب کیا کرے، وہ جائے تو کدھر جائے. اس کے دائیں طرف میکے کی عزت ہے، بائیں طرف اس کے سسرالی حالات ہیں، اور اس کے سامنے اس کی زندگی ہے جو اس نے اب گروی رکھ دی ہے شادی کے نام پر. اس شخص کے ساتھ اس کی تقدیر لکھی گئی ہے جس کا نام سے ظاہر بایا ہے اور نام سے باطن بایا ہے، کہ جو اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا، جو فرنیچر کا تقاضا کر رہا ہے. اور ویسے وہ خاندانی جو کھانے کا تقاضا کر رہا ہے کہ کھانا بہت اچھا پکایا ہے، ان سے لیتی بھی آنا اور کہنا اب جب میں آؤں تو یہ پکائیں وہ پکائیں. بٹ از دس بھائی کتنی ذہنی کمین کی ہے جو اس میں دکھائی ہے. جزیات نگاری بہت اچھی کی گئی ہے، کمال جزیات نگاری ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی اگلا سین دیکھتے ہیں. بھی بہن کے لیے بھی آ گیا جی جامی کا رشتہ. یہ جامی صاحب کیا ہیں؟ یہ جامی صاحب تو بڑے ہی عجیب ہیں جی. اور جامی صاحب کا رشتہ آ گیا جی، وہ اس کے ریلیٹیو بھی تھے چونکہ جاننے والے تھے. انہوں نے زیبا کو دیکھا تو فرحانہ سے بات کر کے چھوٹی عالیہ کے لیے وہ پرپوزل لے کے آ گئے، اور اس کا نام بھی جامی تھا. اور ابھی عالیہ تو سامنے گئی نہیں تھی. اور یہ دیکھیں یہ جو تھیں زیبا صاحبہ، یہ مٹھائی کی پلیٹ ماں کے کہنے پہ اندر لے کے چلی گئیں، اور دونوں حیرت زدہ ہو گئے. عالیہ کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ جامی سنگر تھا بہت سمجھدار.
اس نے معذرت کر لی رشتے سے، گھر سے اس کے فون کروا دیا گیا بھی ہم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے، چلیں یہ کہانی ختم ہو گئی یہاں پر. لیکن یہاں ختم نہیں ہوئی یہ جو اتفاق ہے نا، کیونکہ یہ کہنا کبھی ایسے اتفاق یہ فلمی اتفاق نہیں ہوتے، اتفاقات سے واقعات جنم لیتے ہیں اور واقعات سے کہانیاں جنم لیتی ہیں، اور وہی کہانیاں پھر ڈرامائی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیسی ہو گیا. اس طرح سے وہ اتفاقات کی ماری ہوئی کیا کرے وہ، اسے ظاہر اپنی عزت جان بھی بچانی ہے، اپنی آن سسرال کی بھی بچانی ہے. جہاں کھیر پکاتے ہوئے بہت آڑ لگا، ہمیں تو جی بہت آڑ لگا اس وقت. گھر کی وہ بہو ہے جیسے اس کی نندیں فرحانہ ہوتی ہیں کہ اب تم ہمارا دیکھا ہو، ہم یہاں آیا کریں گے، ہم باہر ہوتے ہیں تو تم ہماری بھابھی بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. تو وہ کھیر پکا کے تو وہ ایسے کھڑی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور 500 کے نوٹوں روپے کی اسے بیلیں دے رہے ہیں، اور اس ان پیسوں پہ بھی جامی صاحب کی نظر ہے. ہمارے جامی صاحب کی رنگ بازیاں کوئی کسر نہ رہ جائے. ایسے 3rd کلاس لوگ مردوں کی کہ جو اس طرح سے عورتوں کی تقدیر بن جاتے ہیں، اور وہ بیچاری ہیں پہلے ان کے پاؤں میں شادی کی بیڑی پڑتی ہے اور پھر بچوں کی پڑتی ہے. اور یقیناً عمیر احمد آگے یہی دکھائیں گی کہ وہ بیچاری بندھی ہوئی کیا کریں، زندگی کو تو کرنا ہے، صبح کو شام کرنا ہے، شام کو صبح کرنا ہے، اسی روٹین میں زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. اور اتنے دردناک حالات میں کہ وہاں پر شاپنگ جب قربان کے بھی شاپنگ نہیں کرو گی، مری تو مصروف لے گئے ہیں، تو وہاں پر شاپنگ کے لیے پیمنٹ کے لیے جی وہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اب زیبا کے تمہاری اسلامیوں کے وہ کہاں ہیں تمہارے، وہ کھیر کے وہ کہتے میں تو وہیں چھوڑ آئی تھی، میرے تو ابا جان میرے ساتھ جب جاتی تھی پیسے لے کے جاتی تھی. تو بھئی اب اس کے باپ سے پیسہ منگوا لیا. کتنی چیپنیس ہے، کتنی چیپنیس ہے. ایسے ہیں ہم نے دیکھے ہیں ایسے بھی لوگ. یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی فرضی کریکٹر نہیں ہے، یہ حقیقی رنگ ہے. سامنے آتے نہیں ہیں نا، خود تو کھلتے نہیں ہیں کہ ہماری کمینگیاں نہ کھل جائیں، کہ ہم نے خاندانی لیبل جو لگا رکھا ہے وہ نہ کہ کھل جائے، ہمارا باطن سامنے نہ آ جائے کہ جو کہ بہت گھٹیا ہے. تو اس طرح اس نے بھی بیوی کو ایک ڈال بنا لی ہے، اپنے مطالبات اس نے منوانے ہیں، اور اس بیچاری نے مر کے باپ سے 10,000 روپیہ منگوا لیا، اور اس نے کھٹ کھٹ اپنے گھر والوں کے لیے گفٹ خرید لیے. گھر والوں پہ شو نہیں کیا کہ یہ پیسے جو میں نے اس کے پیرنٹس سے منگوائے تھے. اور جب یہ بات کہیں کھلے گی تو فرحانہ صاحبہ پھر ناچیں گی، ٹاپیں گی. اور پھر تو بہن صاحبہ کو بھی یہ خود بد تو بڑی تھی نا کہ زیبا کے جب انکار آ گیا ادھر سے رشتے کا کہ بھی وہ بات اس نے کرتے ہوئے نے سن لیا تھا، دیکھ لیا تھا. تو اس نے کسی کام سے کھولا جب کبٹ کو، تو وہاں اس نے وہ نیپکن جو ماں نے بھی ایسے خزانے کی طرح سنبھال رکھا ہے، بھی اس سے بیٹی کی شادی تم نے کر دی ہے، اب اس چیز کو پھینکو کہیں، اسے ڈسٹ بن میں پھینکو. تو وہ اس نے پتہ نہیں کیا وہ رکھ لیا اپنی بیٹی کی بدقسمتی پہ، جو اس نے مہر لگانی ہے اس کے ذریعے سے. اس نے پڑھ لیا، نمبر لیا، وہاں ڈائل گھما دیا، نمبر ملا دیا، اس کے اندر بھی ایک خود بد لگی ہوئی ہے. تو یہ جامی صاحب نے جانے کتنی ایسی اتفاقات کر دینے اور کیا کیا اس نے کر دینے. تو وہ تو پہلی پریشان حال ہے جس نے کہ یہ عہد کر لیا ہے کہ اس نے ماں باپ کی عزت کو خراب نہیں ہونے دینا، اس نے صبراً شکراً زندگی کو کرنا ہے. تو اس طرح بہت سی اس میں جو زندگی ہماری حقیقی زندگی کے بہت سے پہلو جو ہیں اس میں بیان کیے جا رہے ہیں، بڑی خوبصورتی سے، بڑے آسان طریقے سے اور اختصار کے ساتھ.